خوارج نے دیکھا کہ خیسر اور خسرا میں تو بادشاہت باپ سے بیٹا، بیٹا سے بھائی، بیٹے سے باپ، باپ سے بیٹا، اسی چل رہی، تو وہاں کا کانسیپٹ یہاں پر کھینچ کے لانے کی کوشش کرے خوارج امامت کے مسئلے پر. تو کہا کہ نبی کے بعد بادشاہت ملنا اہل بیت کو، وہ ملنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مگر ویسا نہیں ہوا. ابو بکر صدیق کو خلافت ملنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، اتنی دشمنی پالی کہ خوارج کا نیا فتنہ پیدا کیا اور امامت کے مسئلے پر الگ ہوئے اور پورے کے پورے شیعہ وہاں سے شروعات ہوئی. گاٹ دا پوائنٹ. تو شیعت کا مسئلہ کہاں پر آیا؟ امامت کے مسئلے پر آیا. تقدیر پر ہے ان کا، تقدیر پر. یہ مسئلہ جیسے ٹوٹا امامت کا، عقیدے بدلتے گئے اور پورا بدل گیا وہاں کا اسلام. ان کے ایمان کے اراکین الگ ہے، ان کے اسلام کے اراکین الگ ہے. وہ لوگ اہل بیت کو چھوڑ کر ہر کسی کو کافر منافق کہتے، کوئی صحابی کو نہیں مانتے. صرف پنجتن پاک سنے ہیں نا ان کا، شیعوں کا. شیعہ کہتے پنجتن پاک بول کے، ایسا پنجا ان کے گھروں میں لگا ہوا رہتا، اور جو ہے ان کے مسجدوں میں لگے ہوا رہتا، عبادت گاہوں میں. پنجتن پاک کہتے یہ 5 ہی جنتی ہے، باقی کے پورے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، وہ پورے کافر بولتے. آیا مسئلہ. تو ایک مسئلہ ٹوٹے پورا عقیدہ بدل گیا. اب شیعوں میں کئی سارے عقیدے، ان میں بھی شیعوں میں بھی 72 سے زیادہ فرقے بن گئے. وہ آگے بتاتا ہوں. کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اللہ ہے. کہا کہ اصل وہی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے نہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے آ رہی تھی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزی تھے، اس لیے جبرائیل نے محمد کو دے کر چلے گئے. نبی وہی بولتے. آئی بات سمجھ میں؟ تو جیسے ہی عقیدے ٹوٹتے نا، یہ پورا کا پورا کچرا دماغ میں بھر جاتا. چلیے اب یہ جو رزلٹ نکلا رافضیت کا، اس میں پہلے مفضلہ ان کا عقیدہ ہاں علی تو مقام ہے، مگر پہلے 3 خلافت سے کوئی پرابلم نہیں، خلیفہ سے. ابھی جو رافضیت نکلی اس میں بھی فرقے، ابھی جیسا بتایا نا میں، اس میں بھی فرقے ہیں، کئی سارے فرقے نکل گئے 72 سے، مگر مین 4 فرقے ہیں. اس میں سب سے پہلا کیا ہے؟ مفضلہ میں ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سب سے بڑا، کیونکہ وہ اہل بیت میں سے ہے، ان کا مقام سب سے بڑا ہے، مگر ان کو 3 پہلے خلیفہ سے کوئی پرابلم نہیں ہے. چلو بھائی اس زمانے میں ہو گیا، کر لیے خلافت کر لیے، چلو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. بلکہ مفضلہ، شیعوں میں مفضلہ کا عقیدہ یہ ہے. گاٹ دا پوائنٹ؟ سمجھ میں آیا؟ چلیے. الصحابہ انکار گالی. ہاں الصحابہ شیعوں میں ایک فرقہ ہے، ان کے اسلام کے اراکین اور ایمان کے اراکین میں ایک تبرہ بول کے ایک ان کا عقیدہ ہے. اس عقیدے میں تبرہ کا معنی کیا ہے کہ چھپ کر گالی دینا، چھپ کر. تو وہ جو ہے تین خلفاء جو ہے نا اوپر کے، ابو بکر، عمر، عثمان، ان تینوں کو چھپ کر گالی دیتے ہیں. اور اب ایران وغیرہ کی ویڈیوز وغیرہ دیکھیں گے تو ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میٹس بنائے وہ لوگ. تو تبرہ ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ تینوں کو گالی دینے سے جنت ملتی بولتے ہو. پہ لعنت، سقیفہ پہ لعنت، امیہ پہ لعنت، سقیفہ کے تینوں حرامی پہ لعنت، سقیفہ کے تینوں شرابی پہ لعنت، سقیفہ کے تینوں زانی پہ لعنت، غار میں رویا تھا بڈھے پہ لعنت، میدان سے بھاگا تھا ہجڑے پہ لعنت، جمل کی وہ ننگی عورت پہ لعنت، جھوٹا غنی تھا بھگاری پہ لعنت، وہ عائشہ پہ لعنت، حفصہ پہ لعنت، ہندا پہ لعنت، ہرملہ پہ لعنت. اللہم لعن بر ابو بکر عمر بن عثمان، اللہم لعن معاویہ بدین، اللہم لعن ابن ملجم، اللہم لعن شمر بن عبد الحیث، اللہم لعن عبید اللہ بدکیش، اللہم لعن ابن سعد بن ایمان، اللہم لعن یزید سے تبجاز، اللہم لعن خالد ملون، اللہم لعن ولید و ابن اشد، اللہم لعن حمار ابن زبیر، اللہم لعن و حاکم و حارث، اللہم لعن و مروان، اللہم لعن نہر ابن زواقہ، اللہم لعن باغودات جہنم، اللہم لعن حمام بائی شداد، اللہم لعن سنان ابن انس، اللہم لعن و عبد الملک، اللہم لعن طارق و خولی زنادادہ، اللہم لعن ربیعہ ابن قائل، اللہم لعن و کنفس و انتما، اللہم لعن و عائشہ و حفصہ، اللہم لعن و ہندہ جگر خار، اللہم لعن حرملہ و ہارون رشید، اللہم لعن و مامون رشید، اللہم لعن و ابو سفیان، اللہم لعن و لشکر ابو سفیان، اللہم لعن و آل ابو سفیان، اللہم لعن و معاویہ، اللہم لعن و لشکر معاویہ، اللہم لعن آل معاویہ، اللہم لعن و یزید، اللہم لعن و لشکر یزید، اللہم لعن و آل یزید، اللہم لعن و ابن مرجانہ، اللہم لعن و آل زیادن، اللہم لعن آل ابو سفیان، اللہم لعن عمر ابن خطاب.
اے منکر ولا تجھ پہ تیرے باپ پہ لعنت، اے منکر ازا تجھ پہ تیرے باپ پہ لعنت، اے منکر غدیر تجھ پہ تیرے باپ پہ لعنت، اے منکر ماتم تجھ پہ تیرے باپ پہ لعنت، جس نے تجھے شیر پلایا شیر پہ لعنت، شمشیر پہ لعنت تیری شمشیر پہ لعنت، ازواج پہ لعنت تیری اولاد پہ لعنت، احباب پہ لعنت تیرے ہمراز پہ لعنت، ہمراز پہ لعنت تیرے سردار پہ لعنت، جتنے تیرے باپ ہے ہر باپ پہ لعنت، بے شمار کمینوں پہ خاص کر نمبر 2 عمر پہ لعنت ہو بے شمار، پر یزید لعنت بے شمار، پر ابو بکر لعنت بے شمار، پر معاویہ لعنت بے شمار، پر ابو سفیان لعنت بے شمار۔ We're good? Yeah, we're good. Wait. ابو بکر بکری، عمر بھیڑ ہے، عثمان کتا، علی شیر ہے۔ ابو بکر کو دینا گالی، عمر کو دینا، عثمان کو دینا رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ انہوں نے علی سے خلافت چھینی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ بننا چاہیے تھا۔ ان کا توڑ کی بنیاد کیا ہے؟ امامت۔ مفضلہ کہتے ہیں ہاں بھائی علی کا پہلا اچھا مقام ہے، علی اہل بیت میں سے، مگر 3 خلفاء سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ الصحابہ کہتے ہیں گالی دینا ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت چھینی، اور ان کے نام کے نعوذ باللہ من ذالک میٹس بناتے ہیں ایران میں، وہ میٹ بنا کر باہر رکھتے ہیں، تینوں کے نام لکھے ہوتے ہیں، اور حیدرآباد میں بھی کئی شیعہ جو ہے 3 خلفاء کے پیروں پر نام لکھے ہیں۔ تبرہ ان کا عقیدہ ہے۔ Al-Ghaliya, Ali radiallahu anha received a revelation as he was like Harun to Musa. ہاں، الغالیہ جو شیعوں میں فرقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بھیجتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بھائی جیسا ہارون علیہ السلام ان کے ساتھی تھے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ساتھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے۔ کلیئر ہے؟ شیعت کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ امامت کے مسئلے پر ہوئی۔ امام جو ہے پہلے علی رہنا تھا، آج بھی آپ جا کے پوچھو فل لڑتا علی رہنا تھا، ارے بھائی 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ 1400 سال پہلے جو ہے کون لیڈر بننے کی بات ہے، صرف لیڈر تو بنے نا، چوہتے بنے، ہم ان کو پورا کا پورا انکار ہی نہیں کر دیے، چوہتے تو لیڈر بنے، وہاں پر میجورٹی نے سلیکٹ کیا تھا، ابو بکر کو سلیکٹ کیا، عمر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلیکٹ کیا تھا، تو تمہارے کو پریشانی کی کیا بات کیا؟ عقیدہ عمل ہر چیز نبی نے سکھا کر چلے گئے تھے نا، اس کے بعد کوئی سمجھنا ہی نہیں تھا آپ کو۔ اب 100 سال پہلے انہیں کیوں پہلے لیڈر بنا، انہیں کیوں بعد میں لیڈر بنا، بول کے آپ اور میں لڑ لیں گے کیا؟ ارے 100 سال پہلے انہیں لیڈر بنا نہیں بنا، اپنے کو کیا ہونا ہے، قرآن حدیث ہونا ہے، وہ اپنے پاس ہے۔ نہیں، انہوں لیڈر بننا تھا، لہذا ہم پورا کا پورا ایک شیعیزم رافضیت کو وجود میں لائیں گے، ایسا ان کا عقیدہ ہے۔ چلیے، نصیبیت، صحابہ کو مرتد کہا۔ ناصبیت ان کا یہ فرقہ ہے جس میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پنجتن پاک 5 ہی جو ہے، باقی جتنے بھی صحابہ ہے وہ مرتد ہو گئے۔ اب دیکھیے اس میں کیسا رہتا معلوم، اب ناصبیت بول تو ناصبیت میں ان کا یہ عقیدے کے ساتھ یہ بھی کرتے، تبرہ بھی کرتے، ٹھیک ہے، الصحابہ والے گالی بھی دیتے اور صحابہ کو مرتد بھی بولتے، انٹرمنگلنگ ہے یہ کمانا، انہوں یہ کرتے تو انہوں یہ نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے، انہوں یہ بھی کرتے، انہوں یہ بھی کرتے، انہوں یہ بھی کرتے، انہوں یہ بھی کرتے، انٹرمنگلنگ ہے۔ صحابہ والے تبرہ کر کے گالی بھی دیتے، پھر ساتھ ساتھ صحابہ کو مرتد بھی کہتے، مگر ان کا مین کانسیپٹ سے ان کو انعام دیا گیا۔ ان کا مین کانسیپٹ رہتا گالی دینا، ان کا مین کانسیپٹ رہتا صحابہ کو مرتد کہنا۔ گوٹ دا پوائنٹ؟ سمجھ میں آیا؟ یہ ہے پوری رافضیت، امامت کی بنیاد پر یہ ٹکی ہوئی ہے۔